بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چودھری شجاعت کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان جے آئی ٹی جو کیس تھا اور جو اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی وکٹ گرا دی ہے عمران خان نے پنجاب سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی تھی جو ڈیفینس میں ایک پرائیویٹ سکول میں بچیوں کا معاملہ بنا تھا، اور اس میں جس بچی پر تشدد کیا جا رہا تھا اور ان کی جو ساتھی سٹوڈنٹس تھیں وہ تشدد کر رہی تھیں اور ان کو مار پٹائی شروع کی ہوئی تھی، اس کے خلاف وہ بچی جو متاثرہ بچی ہے اس نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ گزارش کی تھی کہ برائے مہربانی میڈیا کو روکا جائے کہ میری تصاویر وائرل نہ کی جائیں۔ ایک مجھ پر تشدد ہوا اور اس کے بعد پھر مجھے میڈیا نے میری تصاویر وائرل کی ہیں، بجائے اس کے کہ میڈیا کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ تصاویر بالکل واضح وائرل نہ کرتی، لیکن میڈیا کی جانب سے ہمیشہ کی طرح میڈیا نے اپنا جو کردار ہے وہ ادا نہیں کیا، اور جس سے نہ صرف میری توہین ہو رہی ہے بلکہ میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس وجہ سے برائے مہربانی میڈیا کو روکا جائے۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کی اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو عدالت نے پیمرا اور نیوز چینلز کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اور عدالت نے چینلز کو ڈیفنس کے نجی اسکول کی طالبات کی لڑائی والی ویڈیو چلانے سے روک دیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی غلط اور غیر قانونی کام ہے۔ تمام میڈیا کو اس طالبہ سے جو متاثرہ لڑکی ہے اور باقی جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے معذرت کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ اگر کسی نے غیر قانونی کام کیا ہے اس کے خلاف تو کارروائی ہو جائے گی، لیکن جب آپ میڈیا کے اوپر ان کے فیسز دکھائیں گے ان کے لیے مسائل ہوں گے، ان کے مستقبل کے لیے مسائل ہوں گے۔ بہرحال یہ متاثرہ جو اسٹوڈنٹ تھی اس کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر پھر عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور جو عدالت اسکول نے بھی جب یہ انکوائری رپورٹ سامنے آئی تھی تو وہ جو اسکول تھا اس کی رجسٹریشن معطل کر دی ہے ڈی سی لاہور نے، اور ڈی سی لاہور نے ان کی جو رجسٹریشن ہے اسکول کی منسوخ کر دی تھی اور اس کے خلاف اسکول کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان حملہ جو جے آئی ٹی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے جو بنائی گئی تھی اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے سی سی پی او لاہور جو سابق سی سی پی او لاہور تھے غلام محمود ڈوگر، وہ جاتے جاتے چالان جمع کروا گئے تھے۔ چالان جمع کروانے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ کیس پارٹ آف دی فائل بن گیا، اور جو انور حسین شاہ تھے جو اس جے آئی ٹی کے ممبر تھے جو غلام محمود ڈوگر کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی جے آئی ٹی، اس جے آئی ٹی کے سربراہ کے جو غلام محمود ڈوگر اس جے آئی ٹی کے سربراہ تھے اور ممبر انور حسین شاہ تھا جو جمع کروا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کیس کو اپنی مرضی سے اس کی تفتیش کرنے کے لیے سیکشن 19 کا جو ایک ان کے پاس اختیار تھا اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں سیکشن 19 سب سیکشن 1 کا، اس کے تحت انہوں نے بھی ایک جے آئی ٹی بنا دی تھی اور اس میں تمام اداروں کے جو ممبران تھے ان کو بھی شامل کیا گیا تھا، اور وفاقی حکومت وزارت داخلہ نے یہ جے آئی ٹی بنائی تھی، اور جب وزارت داخلہ رانا ثناءاللہ کے انڈر ہوگی اور وہ جے آئی ٹی بنائے گی تو پھر انصاف اور قانون تو مل گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس میں درخواست دائر کی ہے اس جے آئی ٹی کے خلاف۔ پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان وزیر آباد حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی جے آئی ٹی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اس میں پٹیشنر ہیں، وفاقی حکومت کو اس میں رسپونڈنٹ بنایا گیا ہے، پنجاب حکومت اور باقی جو فریقین ہیں ان کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے بنائی گئی جے آئی ٹی غیر قانونی ہے۔ پنجاب حکومت نے تحقیقات کے لیے پہلے سے جے آئی ٹی بنا رکھی ہے۔ یاسمین راشد نے استدعا کی کہ ایک جے آئی ٹی کی موجودگی میں دوسری جے آئی ٹی نہیں بنائی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ وفاقی حکومت کی جانب سے بنائی گئی جے آئی ٹی کو کالعدم قرار دے اور حتمی فیصلے تک جے آئی ٹی کو کام سے روکا جائے۔ اب چونکہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کو پہلے روکا گیا تھا، وہاں معاملہ کچھ اور تھا، وہاں معاملہ یہ تھا وہاں کو وفاقی حکومت نے جے آئی ٹی نہیں بنائی تھی، اسی پنجاب حکومت کی جے آئی ٹی تھی، نئی جے آئی ٹی آئے گی، پہلی جے آئی ٹی اپنی رپورٹ سبمٹ کروا چکی تھی، ری انویسٹیگیشن کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی تھی،
وہاں اعتراض اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ JIT بنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات سے. جب سپریم کورٹ کسی معاملے پہ حکم دے دے تو اس کو ہائی کورٹ میں نہیں چیلنج کیا جاتا. وہ ایلیگیلٹی یہ تھی. یہاں پنجاب حکومت نے پہلے JIT بنائی, وہ JIT اپنا چالان سبمٹ کروا چکی ہے, اور اب انہوں نے وفاقی حکومت نے ایک نئی JIT بنائی ہے. یہ کسی عدالتی حکم کی وجہ سے نہیں بنائی گئی. تو جہاں بدنیتی کا عنصر آ جائے گا, جہاں کسی کے ذاتی فائدے کا عنصر آ جائے گا, تو اس کو عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 199 میں, اور یہی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب ہیں اس میں بطور وکیل, اور ڈاکٹر یاسمین راشد اس میں بطور پٹیشنر ہیں, اور اس پر اب سماعت کل کے لیے مقرر ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اپنے پرانا جو فیصلہ ہے, جس میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب, اور جسٹس ملک شہزاد صاحب, اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جو JIT تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات سے بنائی گئی تھی, اس کو معطل کر دیا تھا سیم ڈے. تو کیا اس طریقے کا کوئی ریلیف, جہاں سپریم کورٹ کا کوئی حکم بھی نہیں ہے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے ملے گا؟ اور میں دیکھ رہا تھا ملک احمد علی خان آج بہت زیادہ الزامات لگا رہے تھے, اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو چیزیں, وہ بار بار ایک داماد کا ورڈ استعمال کر رہے تھے کہ PTI اپنے دامادوں کی بنیاد پر PTI کو بقا حاصل ہے. پھر وہ لاہور ہائی کورٹ پر بھی الزامات لگا رہے تھے. اب اگر تو کوئی پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح کا کوئی بات کرتا, یا کوئی سوشل میڈیا سے پر کوئی ایسی بات ہوتی, تو وہ توہین عدالت لگ سکتی تھی. لیکن یہاں معاملات چونکہ کچھ الگ ہیں. جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا وہ بینچ بنا تھا پرویز الہی کیس کا حمزہ شہباز کے خلاف, اس کے پورے وزیر اعظم ہاؤس میں پوری PDM نے بیٹھ کر سپریم کورٹ کی 2 گھنٹے تک توہین کی تھی, لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی, اور عمران خان نے ایک قانونی کارروائی کی بات کی تھی, اور اس پر آپ جانتے ہیں کہ پھر جو کچھ ہوا تھا. بہرحال اب اس پر جو نوٹس ہیں وہ جاری ہو گیا, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس پر کل دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائی ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے سابق MP رائے حیدر صلاح الدین کھرل کو پاکستان تحریک انصاف میں وہ شامل ہو گئے ہیں, اور مسلم لیگ نون کو, یہ مسلم لیگ نون کے سابق MP ہیں رائے حیدر صلاح الدین خان کھرل, یہ جڑاں والا سے ان کا تعلق ہے, اور جڑاں والا میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما تھے, اور عمران خان کے ساتھ, اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے MNA کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. MNA کی ان کو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر ورکنگ کی. پاکستان تحریک انصاف جب انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو باقاعدہ سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو رائے حیدر خان کھرل ہیں ان کو جڑا والا سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ بھی دی جائے گی. سابق لیگی MPA رائے حیدر NA 96 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ایک ہے وہ ایک کہا جا رہا ہے, اور یہ سابق ممبر قومی اسمبلی رائے صلاح الدین خان کھرل کے فرزند ہیں. ان کا پورا جو خاندان تھا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, جڑاں والا میں ان کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے, اور اب پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت بھی اختیار کی, اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر بھی بن گئے ہیں ذرائع کے مطابق, چونکہ انہوں نے خود یہ بات کلیم کی ہے کہ ان کو عمران خان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. بہرحال چودھری شجاعت جن کو پہلے عہدے سے ہٹایا گیا تھا, اور وہ چلے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور الیکشن کمیشن سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا, اور الیکشن کمیشن نے معطل کر دیا تھا. یہ وہ فیصلہ ہے جس پر پرویز الہی کے وکلا بار بار الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ برائے مہربانی آپ اس سارے معاملے پر چودھری شجاعت کو ہٹا دیں, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کو, الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جو آپ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا, اتنے مہینے ہو گئے ہیں, 3 ماہ سے زائد, تو فیصلہ محفوظ ہے, تو آپ وہ فیصلہ سنا دیں, اور آپ مین کیس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ نے اسٹے آرڈر جاری کیا, اور اس کے بعد آپ اس کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو اب اس پر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کی جانب سے آج دوبارہ اجلاس ہوا, مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ میں مشاورتی اجلاس ہوا, جس میں آج چودھری شجاعت کو ہٹا دیا گیا ہے, چودھری وجاہت حسین کو مسلم لیگ کاف کا صدر بنا دیا گیا ہے, اور طارق بشیر چیمہ کو ہٹا کر کامل علی آغا کو بھی مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا ہے. جبکہ مسلم لیگ کاف کے ترجمان نے کہا کہ دیگر عہدیداروں کا اعلان مشاورت سے کیا جائے گا, جبکہ چودھری پرویز الہی کو بنا دیا ہے پنجاب کا کاف لیگ کا سربراہ, اور کاف لیگ کا صدر بنا دیا ہے. اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اس حوالے سے بہت زیادہ ایک رد عمل سامنے آیا تھا جب یہ بات آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائے پرویز الہی, اور پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جائے, تو آج بہرحال
फवाद चौधरी पर और जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत है, जो खुद वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार भी हैं और उनको होना भी चाहिए, वो पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन पर भी तनकीद की परवेज़ इलाही ने। और परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि इन लोगों के कहने पर इमरान खान ने जो असम्बली है, पंजाब असम्बली, वो तोड़ी है, जिसके बाद आज ये दिन देखने पड़े हैं। अगर ये असम्बली चलती रहती तो मामलात कुछ और होते और चीज़ें बेहतर अंदाज में चल सकती थी। बहरहाल, चूंकि इमरान खान जो फैसला करते हैं, इमरान खान बहुत आगे सोच के फैसला करते हैं, और इमरान खान ने अब ये असम्बलियाँ तहलील करके बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी टाइम के साथ। ये क्या पहले भी इतना कुछ हुआ, 8 माह से ये सारा कुछ होता रहा, जब हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, ये सारे मामलात होते रहे, चीज़ें टाइम के साथ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फैसला वही होता है जो आप टाइम पर ले लेते हैं। जो बाद के फैसले होते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। और आप देखें कि एक फैसला ही था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि एक दिन में 30 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ी है, और डॉलर 230 का कल था और आज वो 260 के करीब पहुंच चुका है। ये हालत है इस मुल्क की। और जब डार आया था तो डार ने कहा कि मैंने तो अभी कदम रखा है अपना जहाज में, जो सरकारी जहाज उनको प्रोटोकॉल से लेने गया था, तो उस वक्त ही डॉलर का रेट पीछे आना शुरू हो गया था, और उन्होंने कहा था कि ये 200 से नीचे आएगा, वो तो 250 के करीब पहुंच गया। इतना बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ। अब इस डॉलर के बढ़ने से महंगाई ऐसे ऊपर जाएगी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है हमें, और ये मुल्क को तबाह कर दिया एक फैसले ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।